اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مکے والوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے جتنی مرضی یہ ہمیں حق سناتے رہیں دکھاتے رہیں، ہم نے ان کی بات کو نہیں ماننا۔ تو اعتراضات پہ اعتراضات لگاتے تھے آپ کی ہر بات پہ۔ بعض لوگوں نے آ کے کہا انکم تعبدون اللہ ولا تاکلون ما قتلہ ربکم، کہ تم اللہ کی عبادت تو کرتے ہو لیکن رب جس کو مارے اسے کھاتے ہی نہیں، جسے تم خود مارتے ہو حلال کر کے اسے کھا جاتے ہو۔ یہ کیسا دین ہے؟ ہم اصل میں اللہ کے بندے ہیں کہ ہم اللہ کے مری ہوئی چیزیں کھا جاتے ہیں، اللہ جس کو مارتا ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ یعنی عجیب قسم کے شوشے چھوڑے چلے جا رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے، ایسا پروپیگنڈا کیا تو آیات اتری کہ اصل بات رب کے مارنے اور اس کے خود جو ہے مارنے کی نہیں ہے، اصل بات رب کا نام لینے کی ہے، کہ جب جس ذبیحے پر رب کا نام لیا گیا ہوتا ہے ہم وہ کھاتے ہیں، جس پہ رب کا نام نہیں ہوتا وہ نہیں کھاتے۔ لیکن اسے وہ دوسرے رخ میں بیان کر رہے ہیں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، تم کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اگر تم اس کے حکموں پر ایمان لانے والے ہو۔ تو اس لیے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اصل میں اس میں رب چابی ہے، اس میں رب جو ہے وہ معیار ہے۔ جس پر رب کا نام لیا گیا وہ حلال، جس پر رب کا نام نہیں لیا گیا وہ حرام۔ اور فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا، کیا ہو گیا، کیا وجہ ہے کہ تم نہ کھاؤ مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، مسلمانوں تم پر حرام تفصیل سے بیان کر دیا ہے اللہ نے جو چیزیں تم پر حرام تھی، پچھلے آیات گزر چکی۔ حرمت علیکم المیتہ، اللہ کہتے ہیں جو چیز ویسے مر جائے میں تم پر حرام کرتا ہوں۔ تو اللہ نے حرام کیا ہے، ہمارے اپنے ذاتی وجہ سے تو ہم اس سے رکتے نہیں، لیکن پروردگار نے منع کر دیا کہ وہ میتہ جسے میں براہ راست مار دوں اور تم اسے ذبح نہ کرو، اور وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ والدم، خون حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ اس قسم کی تفصیلات فرمائے پیچھے گزر چکی ہیں۔ تو تمہارے لیے حرام کردہ اشیاء کو تفصیل سے اس نے ذکر کر دیا، پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ الا ما اضطررتم الیہ، ہاں جس چیز کی طرف مجبور ہو جاؤ تو پھر مجبوری کے وقت میں بوقت ضرورت بقدر ضرورت حرام میں سے لیا جا سکتا ہے۔ اس وقت میں علماء نے تفصیل ذکر کی ہے کہ مجبوری کسے کہتے ہیں، کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے یا آپ کے کسی عضو کا خطرہ ہے یا کسی بیماری کے بہت زیادہ لمبا ہونے کا، بگڑنے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں حرام سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز استعمال کرنے پڑے اور حلال ویسا میسر نہ ہو، جو حلال ایسا میسر نہ ہو، تو پھر صرف حرام ہی ایسی چیز ہو جس سے عادتاً فائدہ ہوتا ہو، تو لذت کو نہ طلب کرے، ایکسٹرا اضافی چیز کو استعمال نہ کرے، بوقت ضرورت بقدر ضرورت بس استعمال کر سکتا ہے۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں کی جائے گی۔ اضطرار، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے بات یاد آئی، حج پہ جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک ڈسٹ بین سے کسی نے مری ہوئی مرغی نکالی، مرغی نکال کے اس کو تھیلے میں ڈال لیا۔ یہ 300 آدمیوں کے ساتھ حج پہ جا رہے تھے، ایک دم سے ٹھٹک گئے، کہنے لگے ٹھہرو میں بھی آتا ہوں۔ وہ پیچھے پیچھے چل پڑے، وہ خاتون جس گھر میں گئی وہاں جا کے یہ بات میں پہنچے، دستک دی، چھوٹے بچے باہر آئے، کہا کہ یہ گھر میں یہ مری ہوئی مرغی کیوں لے کے گئے؟ تو وہ بہت افسوس کیا، کہنے لگا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے حالات اس طرح کے ہیں کسی کو پتہ نہیں، اور بچے چھوٹے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، کچھ ہے نہیں گھر میں، تو اس لیے مجبوراً پھر مجھے یہ مرغی لانی پڑی۔ تو میں خود بھی خوش نہیں اس سے۔ اس پر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حج کی ساری رقم ان کو دے دی اور 300 افراد سے کہا تم چلے جاؤ، مجھے کام پڑ گیا ہے، میں آگے نہیں جا سکتا۔ چنانچہ یہ سارا قافلہ آگے چلا گیا اور وہ واپس آ گئے، کہنے لگے یا اللہ اگر کوئی ذمہ داری سامنے آ جائے پھر بندہ نفلی کاموں میں لگا۔ نفلی کام اس وقت ہوتے ہیں جب فرض سامنے نہ ہو، فرض سامنے ہو تو پھر نفل نہیں۔ چنانچہ اب یہ چھپنے لگے، انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں حج نہیں کروں گا، لیکن میں پاس پہنچ جاؤں گا۔ تو اب یہ گھر میں رہے، 300 افراد جب واپس آئے سارے، تو اب یہ چھپے کہ کسی کو پتہ نہ چلے میں گیا کہ نہیں گیا، لیکن جو بھی آ رہا ہے وہ دستک دے رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے کہ حضرت آپ سے ملنا ہے، وہ لگے کہ جہاں کہیں بھی 300 افراد سارے کے سارے کہنے لگے کہ ہم میں سے ہر ایک نے جو بھی مناسک حج ادا کیا ہے سب سے آگے آگے آپ جا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتہ اس شکل میں بنا کے بھیج دیا۔
پتہ ہی نہیں چلا کہ حج کیا بھی ہے. یہ اپنی طرف سے کہنا چاہ رہے تھے کہ اصل میں چونکے چنا کے، کہنے گا نہیں آپ نے تو اس دفعہ کمال کا حج کیا، لیکن ہم ملنا چاہتے تھے، آپ ملے ہی نہیں. جیسے ہم آپ کے قریب جاتے تھے آپ آگے پیچھے ہو جاتے تھے. تو ہم نے کہا ابھی تو مل لے. تو اللہ نے ایسا ارادہ، اور پھر کہا کہ مجھے رب تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ تجھے ان سب کو جو حج کا ثواب دیا ہے تجھے ان سب سے بڑھ کے دیا ہے، اور ان تیرے حج کی وجہ سے ان کا حج بھی قبول کر لیا. تو اس لیے زندگی میں یاد رکھیے ہم لوگ نا کچھ نا سیلفی ہو چکے، اپنے سیلفش، اپنے معاملات میں بس کسی کے کام نہیں آتے. اور وہاں کام آتے ہیں جہاں نام ہوتا ہے، جہاں دکھاوا ہوتا ہے، جہاں ریاکاری ہوتی ہے. چھوٹے کسی کو دیتے ہوئے نام ہی نہیں ہوتا تو ہم وہ نیکی بھی نہیں کرتے. اس لیے نیکی کی عادت ڈالنی چاہیے. اور وہ نیکیاں جو ہماری نظر میں ڈیڈ نیکی ہے کہ یار اتھو کچھ نہیں ملنا، وہ نیکیاں اللہ کے ہاں ایکٹیو ہو جائے نا، ایٹم بم کا رول پلے کرتی ہیں. قیامت کے دن آپ کے گناہوں کو آگ لگا کے رکھ دیں. جی فرمایا کہ تم الا مصدرتم الیہ، مگر جس کی طرف سے مجبور کر دی جاؤ. وان کثیر لا یضلون باهوائهم بغیر علم، بہت سے لوگ بے علمی کے باعث اپنے خیالات کی بنا پر لوگوں کو بہکاتے ہیں، تم ان کے بہکاوے میں مت آؤ. ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے. اس لیے وحی کے ذریعے تمہیں تسلی دی جا رہی ہے، تم اس پروپیگنڈے میں نہ آؤ. یہاں ایک لفظ ہے اللہ کا نام، اسم اللہ. اس حوالے سے میں کہوں گا کہ اللہ کا نام کائنات میں قرآن مجید میں آتا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. تیرے رب کے نام کی برکتیں کائنات میں کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا. جلالت والا ہے، اکرام والا ہے. جی جی اللہ تعالیٰ کا نام لو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لیا کرو. بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح بھی لو شام بھی لو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لیا کرو. ہاں جی، اور جس وقت میں بھی کوئی وقت متعین نہیں. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، خصوصی تعلق بھی اس سے بناؤ. تو زندگی میں یاد رکھیے یہ وہ نام ہے کہ کائنات میں کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا. کائنات میں ایک وقت آئے گا کچھ بھی نہیں ہوگا. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تک یہ زبان کسی زبان پر یہ مبارک نام رہے گا کائنات کو اللہ باقی رکھے گا. یہ نام کائنات کی روح اور جان ہے، اور ہم اس نام کو ہی نہیں لیتے. تو ہمارا اپنا سرکل بھی اس لیے نہیں چل رہا کہ ہمارے ہاں اس میں رب نہیں چل رہا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خلوت جلوت. کھانا کھایا نا، حدیث میں جملہ آتا ہے کہ دعا مانگو، کہو کہ یا اللہ یہ کھانا تو نے مجھے کھلایا، میں اس قابل نہیں تھا. تو عربی نہیں یاد ہوتی، اردو میں کہتے ہیں. اور پانی پیا کہ یا اللہ یہ پانی تو نے پلایا. یہ پانی تو اللہ کہتے ہیں قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، میں یہ پانی کائنات سے ختم کر دوں، تم کہاں سے لاؤ. تو اس لیے اللہ کے نام کی عادت ڈالیے. یہ وہی نام ہے ابراہیم علیہ السلام نے دہتے ہوئے آگ کے انگاروں میں اس کو لیا، رب نے آگ کو باغ بنا دیا. یہ وہی نام ہے زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اپنے بڑھاپے کا سہارا ننھا سا دیا، پھول مانگا. اس نام کے صدقے میں اللہ نے ان کو جو ہے سہارا بھی عطا فرما دیا، پھول بھی عطا فرما دیا. یہ وہ نام ہے جس کی برکت سے ایوب علیہ السلام کی 18 سال کی بیماری ختم ہوئی. یہ وہ نام ہے جس کی برکت سے یونس علیہ السلام قرآن میں آتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین، میرا یونس میرے نام کی تسبیح نہ پڑھتا نا للبث فی بطنہ الی یوم یبعث، قیامت تو آ جاتی میں یونس کو اندر ہی رکھتا. تو میں اور آپ کہاں کے ہیں؟ ہمارے حالات خراب ہیں لیکن ہم پر ذکر غالب نہیں ہے. اس لیے سوتے ہوئے جاگتے ہوئے رات کو روتے ہیں یار 2 گھنٹے لیٹا تو نیند نہیں آتی. اس کا مطلب 2 گھنٹے میں تو کتنے ہزار دفعہ پہلا کلمہ پڑھ سکتا تھا، لا الہ الا اللہ اور ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو سوتے ہوئے پڑھتے پڑھتے سویا کریں. تسبیحات فاطمہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، ایک تو وساوس ختم ہوں گے، شبہات ختم ہوں گے، دوسرا گناہ معاف ہوں گے، تیسرا یہ وہ اکثیر نسخے ہیں جس سے جادو ٹوٹتا ہے. تو آپ کے اوپر جو جادو ہوں گے، اگر 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ بھی نیند نہیں آئی اسی بہانے آپ کا ذکر ہو جائے گا. لیکن شیطان بھی بڑا ذہین ہے، اس نے فوراً وہ بٹن دبانا آپ کا جس میں آپ کو فوراً نیند آ جائے گی. تو اس لیے تھوڑا سا نیت کریں کہ 10 منٹ تو میں نے یہ پہلا کلمہ سوتے سوتے پڑھ کے سونا ہے، اس سے پہلے میں نے آنکھ نہیں بند کرنی. لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.